السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شام غریباں ایک ایسا لفظ ہے جس کے ذہن میں آنے سے بہت سے سوالات جنم لیتے ہیں جو ہمیں تجسس میں ڈال دیتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ آخر کار یہ شام غریباں ہوتی کیا ہے؟ اس حوالے سے مختلف فرقوں میں مختلف نظریات پائے جاتے ہیں کہ شیعہ فرقے کے لوگ مرد عورتیں 10 محرم الحرام کی رات کو لائٹیں بند کر کے کون سا شرمناک کام سر انجام دیتے ہیں۔ اس حقیقت کو جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شام غریباں ایک نوجوان کے ساتھ پیش آنے والے واقعے کو وہ خود اپنی زبانی بیان کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں ایک دیہات میں پیدا ہوا، مذہب کے بارے میں میری معلومات بس گاؤں کے مولانا کی فراہم کردہ معلومات تک محدود تھیں۔ محرم کے قریب آتے ہی مختلف قسم کی باتیں سننے کو ملتی تھیں۔ یہ بتایا جاتا تھا کہ شیعہ محرم میں جلوس نکالتے ہیں اور سنی بچوں کو اغوا کر کے ان کا خون نیاز میں ڈال دیتے ہیں۔ دلی طور پر میں شیعوں سے خوفزدہ ہو گیا اور دل میں سوچا کیسے ظالم ہیں۔ ہائی اسکول میں داخل ہوا تو ایک دوست نے محرم کے قریب آتی ہے انتہائی رازداری سے مجھ سے پوچھا، تمہیں پتہ ہے کہ شام غریباں کیا ہوتی ہے؟ مجھے بالکل کچھ پتہ نہیں تھا۔ میں نے کہا آپ بتا دیں۔ اس دوست نے کہا کہ ہمارے ایک مولانا کہہ رہے تھے کہ شام غریباں میں مرد اور عورتیں ایک حال میں جمع ہوتے ہیں اور سب لائٹیں بجھا دی جاتی ہیں۔ میٹرک کے بعد کالج میں داخل ہوا تو پتہ چلا کہ ہمارے کلاس فیلو شیعہ ہے۔ پہلے تجسس سے اسے دیکھا تو وہ نارمل انسان ہی لگا۔ کچھ عرصے بعد ہم 3 دوست بیٹھے تھے کہ وہ شیعہ لڑکا بھی ہمارے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ میں نے اس موقع کو غنیمت جانا اور سارے سوالات ایک ہی بار شروع کر دیے۔ تم نے حضرت حسین کو قتل کیا، تم نیاز میں خون ملاتے ہو، کھانے کی چیزوں میں تھوک ملا کر ہمیں دیتے ہو۔ میرے ان سوالوں سے اس کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا، مگر اس نے صرف اتنا کہا یہ ساری باتیں غلط ہیں اور وہ اٹھ کر چلا گیا۔ بہرحال وقت گزرتا گیا، اس کے ساتھ واجبی سا تعلق بن گیا۔ محرم الحرام شروع ہوا تو اس نے کہا کہ آپ حقیقت معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ شام غریباں اصل میں ہے کیا، تو آؤ میرے ساتھ چلو۔ میں نے اس کے ساتھ جانے کی حامی بھر لی۔ طے شدہ وقت کے مطابق 10 محرم الحرام مغرب کے بعد میں ان کے گھر پہنچا اور رات 9 بجے کے قریب ہمیں کہا گیا کہ اب ہم امام بارگاہ چلتے ہیں، شام غریباں وہاں پہ ہی ہوگی۔ اب شام غریباں کے حوالے سے تمام باتیں میرے ذہن میں گردش کرنے لگی۔ بہرحال ہم امام بارگاہ کی گلی میں پہنچ گئے۔ اب بچے، بوڑھے، خواتین تمام سیاہ لباس میں ملبوس امام بارگاہ میں داخل ہو رہے تھے۔ ہم مرکزی دروازے سے داخل ہوئے جبکہ خواتین الگ دروازے سے داخل ہوئیں اور دوسری منزل پر پہنچ گئیں۔ میں نے دیکھا کہ امام بارگاہ میں موجود ہر شخص کے چہرے پر اداسی ہے، ہر شخص بہت تھکا ہوا لگتا تھا۔ ناظرین انہی خیالات میں گم تھا کہ امام بارگاہ کی بتیاں بجھائی جانے لگی۔ اب صورتحال یہ تھی کہ امام بارگاہ کے بڑے ہال میں ایک بتی بڑے سٹیج پر جل رہی تھی۔ اسی دوران ایک ذاکر نمودار ہوا۔ ان کے سیاہ کپڑے تھے، ہلکی ہلکی داڑھی تھی، ان کے گریبان کھلے ہوئے تھے اور کفیں چڑھی ہوئی تھیں۔ انہوں نے مائک پر آتے ہوئے بلند آواز سے پڑھا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ پڑھنا تھا کہ حال میں کوہرام مچ گیا، گویا کہ یہ لوگ پہلے سے تیار بیٹھے تھے۔ انہوں نے اس جملے کو 3 مرتبہ دہرایا اور اسی طرح حال میں 3 مرتبہ کوہرام مچ گیا۔ میں حیران تھا کہ ابھی تک ذاکر نے کچھ کہا ہی نہیں اور یہ اس قدر رو رہے ہیں، مگر خود کو کوسنے لگا کہ جوان ہوں۔ دوسری طرف بچوں کے آنسو ان کے گال گیلے کر رہے تھے۔ اب ذاکر نے بولنا شروع کیا، لوگو تمہارے نبی کا نواسہ شہید کر دیا گیا، نبی زادیاں اب دشمن کے نرغے میں ہیں، انہیں قید کیا جا چکا ہے۔ یہ جملہ خنجر کی طرح میرے دل میں پیوست ہو رہا تھا۔ خواتین کے بھی رونے کی آوازیں آنے لگی تھیں۔ ذاکر یہ کہہ رہا تھا کہ آج صبح ماؤں کے پاس بیٹے تھے، اب شام غریباں ہیں، اب وہ بیٹے نہیں رہے۔ ذاکر پڑھتا رہا اور مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب میری آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہوئے، کب ہچکیاں بندھیں اور شام غریباں ختم ہو چکی تھی۔ اب میں خود کو قافلہ حسینی میں شریک سمجھ رہا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میری فکر بھی شام غریباں تھی۔ میرے دماغ میں مقدس بت ٹوٹ چکے تھے۔ اس سے پہلے شام غریباں کے بارے میں بتائی گئی ہر بات کو مشکوک سمجھ رہا تھا۔ اتنے میں میرا شیعہ دوست آ گیا اور روتے ہوئے میرے گلے لگا اور کہنے لگا، یہ ہوتی ہے شام غریباں، یعنی غریبوں کی شام، ایسی شام جس پر اہل ایمان کے دل خون کے آنسو روتے ہیں، رونے کی شام، آہو بقا کی شام۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے لائک کیجیے، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ تھینک یو ویری مچ۔